الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 19 میں 3 سنتوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ پہلی سنت کہ موسم کے اعتبار سے جب ہم اپنی جگہ سونے کے لیے تبدیل کرتے ہیں، گرمیوں میں باہر چلے جاتے ہیں، سردیوں میں اندر چلے جاتے ہیں، یا بعض علاقوں میں سردی گرمی کے اعتبار سے مکان تبدیل کرتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ، ان کی باقاعدہ 2 طرح کے مکانات ہوتے ہیں۔ یہ موسم کے اعتبار سے جگہ کی تبدیلی یہ شب جمعہ میں کرنا افضل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب جمعہ میں اس تبدیلی کو پسند فرماتے تھے، چونکہ ہفتے کے دنوں میں یہ 24 گھنٹے شب جمعہ یعنی جب جمعرات کا سورج غروب ہو جائے، پھر اس کے بعد آنے والی جو رات ہوتی ہے وہ جمعہ کی رات ہے، اس وجہ سے اس کو شب جمعہ والی رات کہا جاتا ہے۔ تو یہ رات اور اگلا دن چونکہ افضل ہیں، اس وجہ سے بہتر ہے کہ ابتدا مقام کی تبدیلی کی اس موقع سے کی جائے، چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو ایک مبارک سنت ہے۔ دوسری ایک بڑی اہم سنت دن میں قیلولہ کرنا، تھوڑا سا آرام کرنا۔ قیلولہ یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دن کے سونے سے رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو، کہ اگر انسان دن میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے تو پھر رات کو اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور وہ رات کو عبادت کے لیے اٹھ سکتا ہے۔ لیکن اگر دن مسلسل کام میں گزارا جائے اور دوپہر کو آرام نہ کیا جائے تو پھر رات کی عبادت میں مشقت ہوتی ہے۔ جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے، تو جن دوستوں کو دن میں آرام کا موقع نہیں ملتا ان کے لیے نماز تراویح کی ادائیگی میں خاصی مشکل پیش آتی ہے، اور بہت مشکل سے وہ اپنی اس عبادت کو مکمل کر پاتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلم معاشرے میں اس کی ترتیب ہونی چاہیے کہ دوپہر کو ہر فرد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے۔ اس میں گھنٹوں سونا ضروری نہیں ہے، اتباع سنت میں کچھ دیر لیٹ جانا یہ قیلولہ کہلاتا ہے، اور اس قیلولے کے فوائد بے شمار ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے وہ فوائد سے خالی نہیں ہے، لیکن ان فوائد کو اگر ہم سمجھیں تو اس وقت اس پر اہمیت کے ساتھ عمل ممکن ہے۔ لیکن اگر ہم ان فوائد کی طرف توجہ نہ دیں اور سنت کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو پھر شاید ہمارے لیے ان بظاہر چھوٹی نظر آنے والی چیزیں لیکن یہ حقیقت میں بہت بڑی ہیں۔ غیر مسلم دنیا ان کی افادیت کو تسلیم کرتی ہے۔ ایک کالم میں پڑھا تھا کہ جاپان میں ان کے اداروں کے اندر لازمی ہے کہ وہ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے دفاتر کے کام کاج کے دوران اپنے ملازمین کو تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے کا کہتے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر لیٹنا ان کے لیے کام میں بہتری کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی وہ دنیاوی فوائد کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم اتباع سنت کی نیت سے اس کو اپنائیں گے تو دنیا کا فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا اور آخرت کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو قیلولہ ایک مستقل سنت ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے ضرور عمل کیا کریں، چاہے زور سے پہلے ہو چاہے زور کے بعد۔ کچھ دیر لیٹ جانا صرف یہ سوچ کر کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اس سنت پر عمل پیرا ہوں۔ تیسری سنت سونے کے اعتبار سے، سونا کس چیز پر سنت ہے؟
تب دونوں طرح کے اعمال موجود ہیں۔ یہ بھی موجود ہے کہ آپ کھجور کی چٹائی پر بغیر بستر کے لیٹے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے پاس بیٹھے، اور جب آپ اٹھ کر بیٹھے، پہلے آپ لیٹے ہوئے تھے، جب آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ کے جسم اطہر پر اس چٹائی کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ تو کھجور کی چٹائی پر بلا بستر سونا یہ بھی سنت ہے، اور چارپائی استعمال کرنا یہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چارپائی پر بھی آرام فرمایا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ تذکرہ بھی آتا ہے کہ اعتکاف کے لیے جب آپ مسجد نبوی شریفہ میں تشریف فرما ہوتے تو اس وقت آپ کے لیے وہی چارپائی مسجد میں لگا دی جاتی اور آپ اس چارپائی پہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس چارپائی کے اوپر ایک کپڑا بچھا ہوتا تھا، یعنی چارپائی کے اوپر بستر ڈال کر سونا بھی یہ روایات سے ثابت ہے۔ یعنی دونوں طرز عمل کہ کوئی شخص نیچے سو جائے اور کھجور کی چٹائی اتباع سنت کی نیت سے استعمال کرے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی چارپائی پہ سو جائے تب بھی بہت اچھی بات ہے، یعنی دونوں چیزیں مسنون ہیں۔ تو جب ہم سوئیں تو نیت کر لیں چارپائی ہم استعمال کر رہے ہیں، چونکہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ بھی ہوگا اور اس سنت کا استحضار بھی ہو۔ جب کبھی نیچے سوئیں تو بچوں کو بتائیں کہ دیکھیں نیچے سونا بھی سنت ہے، اور جب چارپائی پہ سوئیں تو تب بھی بچوں کو بتائیں تاکہ بچوں کو ابھی سے پتہ ہو کہ یہ چارپائی پہ سونا بھی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور ہم اسی سنت پر اتباع کرتے ہوئے اس عمل کو اختیار کر رہے ہیں۔ اس سے آگے مسئلہ رضاعت کا ذکر کیا تھا۔ رضاعت کے دودھ پینے کی وجہ سے رشتے ثابت ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز یہ قابل غور ہے کہ جو خاتون دودھ پلانے والی ہیں ان کے ہاں تو دودھ پینے والے سارے ایک مدت میں جمع نہیں ہوتے، کسی نے آج دودھ پیا، کسی نے 10 سال پہلے پیا، کوئی 20 سال کے بعد پیے گا، تو حکم سب کے لیے ایک ہی ہوگا۔ یعنی جس خاتون نے کسی بچے کو 40 سال پہلے دودھ پلایا وہ بھی اسی کا بیٹا ہے، اور جس کو اس نے 40 سال کے بعد پلایا ہے یہ بھی اسی کا بیٹا ہے۔ یعنی جس خاتون پہ 2 بچے اکٹھے ہو جائیں دودھ پینے والے یا کئی پی لیں تو ان کے پینے کا زمانہ چاہے ایک نہ ہو لیکن حکم ان سب کے لیے ثابت ہوگا۔ جس نے جب بھی دودھ پیا ہو، ایک خاتون کا جب دودھ پیا ہے تب اس میں مدت کا فرق وہ مد نظر نہیں رکھا جائے گا، جس کسی زمانے میں پیا ہو وہ خاتون اس کی ماں کہلائے گی، اور اس سے جو رشتے رضاعت کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ثابت ہوں گے، اور یہ لوگ آپس میں بہن بھائی یا بھائی بھائی یہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی گہری سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔